کرونا وائرس کس طرح سے ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. ابھی تک لوگ جو ہیں اس پر یقین نہیں کر رہے کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. کانسپیریسی تھیوریز پھیلائی ہوئی ہیں. جو علاج معالجے یا جو سائنسدان ڈاکٹرز وغیرہ جو باتیں کرتے ہیں یا جو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, WHO ہے یا آپ کی گورنمنٹ ہے یا جو سائنسدان ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان پہ لوگ یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں شروع میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو لوگ کافی سیریس تھے, کافی سنجیدہ تھے. پاکستان میں نے دیکھا تھا بڑا رویوں میں اعتدال تھا اور لوگ ماسک بھی پہن رہے تھے اور احتیاط بھی کر رہے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہے تھے. چلیں کمپلیٹلی گیدرنگز جو ہیں وہ ختم نہیں بھی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود لوگ کچھ نہ کچھ حد تک احتیاط کر رہے تھے. پھر جب حکومت نے غیر سنجیدگی دکھائی, ہماری عدلیہ نے غیر سنجیدگی دکھائی, میڈیا نے غیر سنجیدگی دکھائی, ہمارے سیاستدانوں نے غیر سنجیدگی دکھائی, تو لوگ بھی غیر سنجیدہ ہو گئے. لوگوں نے اپنی سازشی تھیوریاں بنانا شروع کر دی کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سازش ہے. کوئی کہتا ہے کہ لیب سے لیک ہوئی, کوئی کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے. اور ایک سانس میں یہ مختلف متضاد جو سازشی نظریے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ آتے ہیں جو مانتے ہیں کہ کرونا وبا ہے, لیکن انہوں نے اور سازشی نظریے بنائے ہوئے ہیں کہ ہسپتالوں میں مریض کو زہر کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں, ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح طور پر نہیں کیے جاتے, خود سے بنا دیا جاتا ہے کہ کرونا ہے. اور اس طرح کے رویوں سے پھر دیکھیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی پھر آپ احتیاط کرنا بند کر دیتے ہیں. آپ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے, دوسرے لوگوں کو بھی غلط راہ دکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی احتیاط نہیں کرتے, اور پھر اس طرح پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور نقصان, جانی نقصان, مالی نقصان اور معاشی نقصان بھی. اور آپ دیکھیے کہ جن ملکوں میں انہوں نے اسپریڈ کو آلموسٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, یہ بہت ہی کم کر دیا ہے, ان حکومتوں کا فوکس واز آل اباؤٹ سیونگ لائفز rather than saving economy. اس میں مثال دوں گی نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جسنڈا, کیونکہ پاکستانی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اکثر میں دیکھتی رہتی ہوں پوسٹ وغیرہ پہ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ڈے 1 سے اس بات پہ فوکس کیا کہ ہمیں زندگیاں بچانی ہے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اکانومی نہیں ہے فی الحال. اور آپ یہ دیکھیے کہ نیوزی لینڈ میں 20 ڈیتھس ہوئی اور پچھلے ہفتے اسپریڈ جو ہے وہاں پہ بالکل ختم ہو گیا, تو انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ سب کچھ ختم کر دیا. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی تو لرن کرنا چاہیے نا ایسی جو ایگزامپلز ہیں اس سے, اور زیادہ ذمہ داری پاکستان میں جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان پہ ہے. کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, پاکستان میں الٹریسی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کا جو سائنسی شعور ہے وہ آلموسٹ آپ یہ سمجھے کہ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری حکومت کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ پہلے فوراً سمجھایا جاتا لوگوں کو, کوئی پبلک سروس میسیجز بناتے, کوئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے, اور ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, اور چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں وہاں پہ اویئرنیس پھیلاتے کہ پینڈیمک ہے کیا. میں سمجھتی ہوں کہ نان اویئرنیس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے, اور اس میں ذمہ دار جو ہے, ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ سنتے نہیں ہیں بات, اور پبلک ایسی ہے تو پبلک ویسی ہے, لیکن اس ساری سچویشن میں, یہ جو پینڈیمک والی سچویشن ہے, اس میں زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے.